سے ٹکرا جائے گا، چاند سورج سے ٹکرا جائے گا، تارے ستارے سے ٹکرا جائیں گے۔ اب صاحب سارے کفاروں مشرکین میں کھلبلی مچ گئی اور مسلمانوں میں بھی کھلبلی مچ گئی۔ اس وقت اعلیٰ حضرت کے علمی فیضان کے شہکار آل رسول حضرت علامہ سید ظفر الدین ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ و رضوان شمس الہدیٰ مدرسہ بورڈ کے پرنسپل تھے۔ اللہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کو اس بات سے آگاہ کیا، حضور ایک سائنسداں ہے جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب لکھا، کہا اے لوگوں اپنے اعمال کی فکر کرو، جس سورج اور چاند کو خدا نے چلا دیا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے ٹکرا نہیں سکتی ہے، اسے ٹکرا نہیں سکتی ہے۔ حضرات میں آپ سے کہنا چاہوں گا یہ اعلیٰ حضرت ہے۔ آپ پوچھئے اس دور میں آج سائنسدانوں کو حوالے کی ضرورت ہے، احمد رضا کو پڑھ رہے ہیں، آپ نے حضرت اعلیٰ حضرت کے روحانی بیٹے حضرت علامہ حشمت علی خان علی رحمہ و رضوان حضور شیر بیشہ اہل سنت کا نام سنا ہوگا۔ حضور شیر بیشہ اہل سنت فرماتے ہیں میں دیوبندیوں کے مدرسے میں پڑھتا تھا اور ہمارے جو اساتذہ تھے جب انہیں فتاوے میں جزیہ لکھنے کی ضرورت پڑتی تو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا سہارا لیتے۔ میں ان سے پوچھتا آپ لوگ تو احمد رضا کو گالیاں دیتے ہیں مگر ان کی کتاب سے حوالہ کیوں لیتے ہیں؟ کہا احمد رضا جو کچھ بھی ہے مگر جتنا علم ان کے پاس ہے اتنا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ احمد رضا صرف نبی کے عشق کے بنا پر ہمیں گمراہ کہتے ہیں، ہمیں بد عقیدہ کہتے ہیں، ہمیں بد مذہب کہتے ہیں۔ جب میں نے اپنے اساتذہ کی ان باتوں کو سنا تو ہمارے دل میں شوق ہوا کہ جب ہمارے اساتذہ جن کے علم کا لوہا مان لے کیوں نہیں ہم ان کے مکتب اور ان کی درسگاہ میں جا کر پڑھنے کے لیے چل پڑے۔ صاحب حضور شیر بیشہ اہل سنت ہے، اللہ اللہ صاحب وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، یہاں تشریف لاتے ہیں۔ جب بریلی شریف میں پہنچتے ہیں پڑھنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے پوچھا کہیے جناب آپ لوگوں کا ادھر آنا کیسے ہوا؟ کہا حضور ہم پڑھتے وہاں ضرور ہے مگر آپ کے علم کا چرچا صرف بریلی میں نہیں ہے، آپ کے علم کا چرچا صرف آپ کے ماننے والوں کے درمیان نہیں ہے۔ اے احمد رضا تم اتنے بڑے علم والے ہو کہ تیرے علم کا چرچا سہارنپور میں بھی ہے، تیرے علم کا چرچا دیوبند کی درسگاہ میں بھی ہے، اس لیے ہم آپ سے علمی فیضان لینے کے لیے آئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا اخلاق یہ تھا جو ایک بار ان سے ملتا انہی کا ہو جاتا، جو ان کے قریب بیٹھتا انہی کا ہو جاتا۔ حضور شیر بیشہ اہل سنت صرف پڑھے نہیں بلکہ حضور شیر بیشہ اہل سنت کو اعلیٰ حضرت نے وقت کا سب سے بڑا مناصر بنا دیا، وقت کا سب سے بڑا مناصر بنا دیا۔ اتنے بڑے مناصر بنے حضور شیر بیشہ اہل سنت، اتنے بڑے مناصر بنے کہ اللہ اللہ اعلیٰ حضرت کی کتاب حسام الحرمین صاحب اور اس کے علاوہ دیوبندیوں کی جتنی کتابیں تھیں جن میں انہوں نے گستاخیاں کی تھی ساری کتابوں کو وہ جمع کرتے اور اسٹیج لگتا اور کتابوں سے کہتے معاذاللہ یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے نبی کا علم نبی کو معاذاللہ علم غیب نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ دو ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے آپ کو جاننا بہت ضروری ہے علم غیب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے علم غیب ذاتی اور ایک ہے علم غیب عطائی۔ علم غیب ذاتی صرف خدا کو ہے اور حضور کو رب کی عطا سے علم غیب ہے، حضور کو رب کی عطا سے علم غیب ہے۔ آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم جانے بغیر چلے جائیں۔ صاحب اب سنیے گا نبی کو خدا نے علم غیب عطا کیا، اگر علم غیب نہ ہوتا تو نبی کیسے بتاتے؟ آقا کریم نے بتایا ایک زمانہ آئے گا ماں باندی اپنے آقا کو جنم دے گی، ایک زمانہ آئے گا شراب پینا عام ہو جائے گا، ایک زمانہ آئے گا ناچ گانے بجانے کی کثرت ہوگی، ایک زمانہ آئے گا لوگ بھائی بہن ماں باپ کو چھوڑ کر دوستوں سے پیار کریں گے، ایک زمانہ ایسا آئے گا شراب کو پانی کی طرح پیا جائے گا۔ اے لوگوں ایک زمانہ آئے گا لوگ سمندر کے کنارے جا کر گناہ کریں گے، زمین گناہوں سے بھر جائے گی۔ جب لوگ سمندر کے کناروں عیاشیاں اور گناہ کرنے لگیں گے، پارکوں میں جا کر گناہ کریں گے، گناہ کی محفلیں سجائیں